نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شب برات کا مہینہ ہے، یعنی شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بابرکت اس رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتے ہیں، بہت سارے جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی 15ویں رات جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو ایک سبز ٹکڑا ان کو نظر آیا۔ اس کا نور آسمان سے ملا ہوا تھا، یعنی اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے اور یہ ملک العزیز یعنی اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے ہے، یعنی یہ ٹکڑا اللہ تعالیٰ کا عمر بن عبدالعزیز کے لیے ہے۔ یہ ٹکڑا سرسبز کیا ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات خوب محنت اور مشقت کیجیے، یعنی مجاہدہ کیجیے، یعنی اس رات یقیناً حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو جب حضور علیہ السلام نے خوب محنت اور مشقت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کی، تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا ہے سوائے ان کے جو شرک کرتے ہیں۔ پھر عرض کیا، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آپ نے سر انور اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یہ ندا کر رہا ہے، یہ منادی کر رہا ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آج کی رات رکوع کیا۔ دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آج کی رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آج کی رات عاجزی سے دعا کی ہو۔ چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ ندا کر رہا تھا کہ خوشخبری ہو اس کے لیے جو آج کی رات خوف سے رویا۔ پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا، ندا دے رہا تھا کہ خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آج کی رات کو کوئی نیک عمل کیا۔ تو جنت کے چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا تھا، ندا دے رہا تھا کہ آج کی رات کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ یہ صدا بلند کر رہا تھا کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اسے اللہ کی طرف سے بخش دیا جائے۔ تو یہ رحمت بھری صدائیں سن کر حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل امین، جنت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ صبح صادق تک، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ نے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب شعبان کی پہلی تاریخ ہوتی تو ملک الموت کے لیے صحیفہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس صحیفے میں اس کا نام ہوتا ہے جو اس سال سے آئندہ سال تک مرنے والا ہے، یعنی 15ویں شب سے 15ویں شعبان تک، یعنی 15ویں شعبان سے لے کر اگلے سال جو 15ویں آئے گی اس 15ویں تک۔ اور اسی طرح بے شک آدمی عورتوں سے نکاح کرتا ہے، مکان بناتا ہے، باغ لگاتا ہے، ظلم کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، حالانکہ اس کا نام زندوں میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ برادران اسلام، شعبان کی 15ویں تاریخ کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ اسی رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر اہم کام کا۔ امام جوہری نے اس حوالے سے نقل کیا ہے کہ اس رات
اللہ تبارک و تعالی تمام جتنے بھی لوگوں کے ایک طرح سے اعمال ہوتے ہیں ان کو لکھ دیتے ہیں کہ کون سے بندے نے کیا کام کرنا ہے، کس بندے نے کون، یعنی ایون جو بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورے سال کے لیے نوٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس نے اس سال کے اندر یہ کام کرنے ہیں۔ اسی طرح رزق حضرت میکائیل علیہ السلام کو اور نسخہ زلزلہ اور بجلی کی کڑک اور زمین میں گاڑ دینا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور نسخہ اعمال کا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دنیا کے آسمان والے فرشتے کی طرف جو کہ بہت عظیم فرشتہ ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی نکاح کرتا ہے یا جو کوئی پیدا ہوتا ہے حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں ہوتا ہے پھر بھی اللہ کے ہاں اس کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے، یعنی شب برات کو مرنے والوں کے نام کو لکھ دیا جاتا ہے۔ شب برات کو رزق جس کو ملنا ہوتا ہے وہ میکائیل علیہ السلام کو لکھ دے دیا جاتا ہے۔ شب برات کی کوئی اگر شب برات کو لڑائی زلزلہ وغیرہ کا نسخہ جو ہے وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھما دیا جاتا ہے۔ یہاں پر نسخے سے مراد یا صحیفے سے مراد وہ چیز ہے کہ یعنی ایک سال کا پورا ریکارڈ جو ہوتا ہے اس کو، جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے کسی بھی اگر کوئی بزنس سے وابستہ ہیں، کاروبار سے وابستہ ہیں، کسی بھی کام سے وابستہ ہیں، جب آپ پورے ایک سال کا اپنا ایک بجٹ کرتے ہیں، آڈٹ کرتے ہیں، ایک ریکارڈ بناتے ہیں، یہ اس زمن میں یہ اس کو لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح شب برات کو مصائب اور اموات کا نسخہ اسرائیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے۔ شب برات کو اعمال کا نسخہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا جاتا ہے۔ شب برات توبہ کی رات ہے، شب برات استغفار کی رات ہے، شب برات عاجزی کی رات ہے، شب برات نجات کی رات ہے، شب برات قرب الہی کی رات ہے، شب برات تقسیم رزق کی رات ہے، شب برات تقسیم عمر کی رات ہے، شب برات تقسیم صحت کی رات ہے۔ اسی لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، درد دل سے مانگو، رزق وسیع تر مانگو، جو مانگنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کریں گے۔ اسی طرح اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے حسن نظر مانگیں، اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اور بزرگان دین کے صدقے، اپنے نیک صالح لوگوں کے صدقے، اپنے مقرب لوگوں کے صدقے ہمیں یہ تمام چیزوں سے نواز، ہمارے رزق میں، عمل میں، اسی طرح ہمارے جو گناہ ہیں ان کی مغفرت میں، طلب میں، حسن ظن، یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما۔ تو دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔